بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لیسن نمبر 8 شیخ سعدی اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نو سیڈ دا بوائے، نہیں لڑکے نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلا پارٹ تھا، اس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ نمک نہیں ملا تھا اور ایک لڑکے کو بھیجا تھا کچھ نمک لانے کے لیے پاس والے یا قریبی گاؤں میں۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے نمک کی قیمت ادا کر دی تھی؟ اس کے جواب میں اس کا جواب ہے نو سیڈ دا بوائے، نہیں لڑکے نے کہا۔ پے فار دا سالٹ، نمک کی قیمت ادا کرو۔ سیڈ دا کنگ، بادشاہ نے کہا۔ لیسٹ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم، لیسٹ کا مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو۔ کسٹم مینس ٹریڈیشن، پریکٹس، اردو میں اس کے کہیں گے رواج۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک رواج بن جائے۔ اینڈ دا ولیج بی روئنڈ، اور گاؤں تباہ ہو جائے۔ روئن مین ریک، ڈسٹرائے، اور اردو میں اس کا مطلب ہے تباہ ہونا۔ اینڈ دا ولیج بی روئنڈ، اور گاؤں تباہ ہو جائے۔ ایک بار پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ پے فار دا سالٹ، نمک کی قیمت ادا کرو۔ سیڈ دا کنگ، بادشاہ نے کہا۔ لیسٹ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک رواج بن جائے۔ اینڈ دا ولیج بی روئنڈ، اور گاؤں تباہ ہو جائے۔ ہیونگ بین آسکڈ what harm could arise from such a trifling demand، یہ پوچھے جانے پر، having been asked، یہ پوچھے جانے پر what harm means damage، اردو میں اس کو کہیں گے نقصان۔ what harm could arise from such a trifling demand، trifling معمولی، it means trivial، slight اور petty۔ جی having been asked what harm could arise from such a trifling demand، یہ پوچھے جانے پر کہ ایسے معمولی مطالبے سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ The foundation of oppression was small in the world، said the king۔ Foundation means base، basis، اور oppressions mean tyranny، cruelty۔ Foundation کا مطلب ہوا بنیاد اور oppression کا مطلب ہے ظلم۔ The foundation of oppression was small in the world، دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی تھی۔ said the king، بادشاہ نے کہا۔ whoever enlarged it، enlarge means increase اور add to، بڑا کرنا، اضافہ کرنا۔ whoever enlarged it، جس کسی نے اس میں اضافہ کیا۔ so that it reached its present magnitude، حتیٰ کہ یہ اپنے موجودہ حجم کو پہنچ گیا۔ magnitude means size، والیوم، اردو میں اس کو کہیں گے حجم۔ so that it reached its present magnitude، حتیٰ کہ، تاکہ، یعنی اس سے مراد یہی ہے، باما کا ترجمہ یوں ہوگا کہ حتیٰ کہ یہ اپنے موجودہ حجم کو پہنچ گیا۔ is at fault، اس نے غلط کیا۔ جس کسی نے اس میں یعنی ظلم میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ یہ اپنے موجودہ حجم کو پہنچ گیا تو اس نے غلط کیا۔ if the king eats one apple from the garden of his subject، his slaves will pull down the whole tree۔ اگر بادشاہ اپنی رایا کے باغ میں سے، سبجیکٹ کا مطلب ہے رایا، it means the people ruled by a king، یعنی وہ لوگ جس پر کوئی بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ if the king eats one apple from the garden of his subject، اگر بادشاہ رایا کے باغ میں سے ایک سیب کھا لے یا کھا لیتا ہے، his slaves will pull down the whole tree، تو اس کے غلام پورا درخت اکھاڑ ڈالیں گے، اکھاڑ پھینکیں گے۔ pull down، demolish، raise، یعنی اکھاڑ پھینکنا۔ جی تو کیا ترجمہ ہوا کہ if the king eats one apple from the garden of his subject، اگر بادشاہ رایا کے باغ میں سے یعنی اپنی رایا کے باغ میں سے ایک سیب کھا لے تو اس کے غلام پورا درخت اکھاڑ ڈالیں گے یا اکھاڑ پھینکیں گے۔ For 5 acts which the king allows to be taken by force، the people belonging to his army will put 1000 fowls on the spit۔ 5 انڈے which the king allows to be taken by force، جو بادشاہ بزور طاقت، to be taken by force یعنی بزور طاقت، طاقت کے زور پر لے لینا، جو کہ بادشاہ
طاقت کے زور پر لینے کی اجازت دے دے the people belonging to his army تو اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ will put 1,000 فوج on the spit ہزاروں پرندے یا ہزاروں مرغیاں سیخوں پر چڑھا دیں گے. فوج مین برڈز ہینز یعنی پرندے یا مرغیاں, یہاں مراد مرغیاں ہیں. اسپٹ کا مطلب راڈ بروج یعنی وہ سیخ سلاخ جس پر وہ ٹکے کباب وغیرہ بناتے ہیں. دوبارہ دیکھتے ہیں 5 انڈے جو کہ بادشاہ بزور طاقت لینے کی اجازت دے دے تو اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہزاروں مرغیاں سیخوں پر چڑھا دیں گے. یعنی اگر بادشاہ یہ کہے نا اپنی فوج کو کہ آپ لوگوں نے صرف 5 انڈے جو ہے وہ زبردستی لے لینے ہیں تو پھر وہ جو لوگ ہیں یا فوج ہے وہ 5 انڈوں پر نہیں رہے گی, وہ انڈے بھی لیں گے سارے کے سارے اور مرغیاں بھی چھین لیں گے اور ان کے ٹکے بنا کر کھا جائیں گے. A tyrant does not remain in the world. Tyrant means oppressor, cruel, ظالم آدمی, ظالم. Does not remain in the world. ایک ظالم دنیا میں نہیں رہتا. remain کا مطلب رہنا یعنی باقی رہنا, دنیا میں زندہ رہنا. تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ ایک ظالم آدمی دنیا میں نہیں رہتا یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ دنیا میں نہیں رہتا, مٹ جاتا ہے, چلا جاتا ہے اس دنیا سے, مر جاتا ہے. But the curse on him abides forever. لیکن اس پر لعنت, کرس کا مطلب ہے لعنت, it means damnation, abuse, اور abide means dwell, live, lodge. یہ remain کے معنوں میں ہی ہے, اس کا مطلب رہنا. But the curse on him abides forever. لیکن اس پر لعنت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. تیسری قاعدہ شروع کرتے ہیں. A king fell seriously ill. Seriously means critically, acutely, شدید. And all hopes of his recovery vanish. ریکوری کا مطلب ہے صحت یاب ہونا, it means healing, اور vanish means disappear and ختم ہونا, غائب ہونا. یہاں اس سے مراد ہے ختم ہونا, ویسے vanish کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا. A king fell seriously ill. ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا. And all hopes of his recovery vanished. اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں. The more the disease was cured. بیماری کا جتنا زیادہ علاج کیا جاتا the more it became painful. یہ اور بھی زیادہ دردناک ہوتی جاتی. یعنی کیا مطلب ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی. cure means heal, treat, علاج کرنا. the more the disease was cured. بیماری کا جتنا زیادہ علاج کیا جاتا the more it became painful. یہ اور بھی زیادہ دردناک ہوتی جاتی. At last the physicians agreed. آخر کار معالجین, physicians means doctors, surgeons, معالجین یا اطباء, علاج کرنے والے مراد ہے ڈاکٹر حضرات. At last the physicians agreed. آخر کار معالجین متفق ہوئے یعنی اس بات پر ان کا اتفاق ہوا that this disease could not be cured. کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا except by means of bile of a person endued with certain qualities. جی that this disease could not be cured. cure کا مطلب ہے علاج ہونا, کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا except by means of bile of a person, سوائے ایک ایسے شخص کی جگر کی رطوبت کے. bile کا مطلب ہے جگر کی رطوبت. it means a fluid produced in the liver. یہ لیور میں ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے اور بائل ڈکٹ نام کی ایک چھوٹی سی نالی ہے, اس کے ذریعے لیور میں سے معدے کے اندر جو ہے یہ فلوئڈ یا رطوبت جو ہے وہ آتی ہے اور نظام ہضم میں اس سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے. اچھا, that this disease could not be cured except by means of bile of a person. کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا سوائے ایک ایسے شخص کی جگر کی رطوبت کے, endued with certain qualities, جسے بعض خاص خوبیاں عطا کی گئی ہوں. endued means blessed, endowed یعنی عطا کیا جانا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے, سادہ لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے کہ معالجین اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ اس بیماری کا علاج ایک ایسے شخص کی جگر کی رطوبت سے ہو سکتا ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خوبیاں جو ہیں وہ عطا کی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایسے شخص کو، تو ایسے شخص کی رطوبت سے جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر سنیے، ایٹ لاسٹ the physicians agreed، آخر کار معالجین اس بات پر متفق ہوئے that this disease could not be cured، کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا except by means of bile of a person، سوائے ایک ایسے شخص کی جگر کی رطوبت کے endued with certain qualities، جسے بعض خوبیاں عطا کی گئی ہوں، یعنی جسے بعض خاص خوبیاں عطا کی گئی ہوں۔ Orders were issued to search for an individual of this kind۔ Issue means release, deliver، جاری کرنا، صادر کرنا۔ Orders were issued، احکامات صادر کر دیے گئے، to search for an individual of this kind، اس قسم کے فرد کی تلاش کے لیے۔ تو اس قسم کے فرد کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے یا صادر کر دیے گئے۔ A son of a farmer was discovered، ایک کسان کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ڈسکور کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، یہاں اس سے مراد ہے معلوم ہونا۔ A son of a farmer was discovered، ایک کسان کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا، to possess the to possess the qualities mentioned by the doctors، کہ وہ ڈاکٹروں کی مینشن بیان کردہ کوالٹیز، خوبیاں، کہ وہ ڈاکٹر یعنی معالجین کی بیان کردہ خوبیوں کا مالک ہے۔ ایک کسان کے بیٹے کے بارے میں دریافت ہوا کہ وہ اطباء یا معالجین کے بیان کردہ خوبیوں کا مالک ہے۔ ایک کسان کے بیٹے کے بارے میں دریافت ہوا کہ وہ معالجین کی بیان کردہ خوبیوں کا مالک ہے۔ The king summoned the father and mother of the boy، بادشاہ نے لڑکے کے والد اور والدہ کو بلا بھیجا۔ Summon means call with، بلا بھیجنا، بلانا۔ Whose consent he got، جن کی رضامندی اس نے حاصل کر لی۔ Consent means permission، approval، رضامندی۔ Whose، جن کی۔ Whose consent he got، جن کی رضامندی اس نے حاصل کر لی۔ کیسے؟ by giving them a huge amount of wealth، ان کو بہت بڑی مقدار میں دولت دے کر۔ دوبارہ دیکھیے، بادشاہ نے لڑکے کے والد اور والدہ کو بلا بھیجا جن کی رضامندی اس نے ان کو بہت ساری دولت دے کر حاصل کر لی۔ wealth means riches، prosperity، affluence، دولت، اردو میں اس کو کہیں گے دولت۔ The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king۔ Decree means verdict، judgment، اردو میں اس کو کہیں گے فیصلہ یا حکم نامہ۔ The Qazi issued a decree to shed the blood of a person، قاضی نے ایک شخص کی صحت کے لیے issued a decree، حکم صادر کر دیا، for the health of the king، بادشاہ کی صحت کی خاطر۔ دوبارہ دیکھیے، the Qadi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king۔ قاضی نے بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک شخص کے خون بہا دینے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy۔ The boy was brought to the altar، لڑکے کو قربان گاہ تک لایا گیا، and the executioner was directed، اور executioner means killer، assassin، یہاں سے مراد ہے جلاد۔ and the executioner was directed، اور جلاد کو حکم دیا گیا۔ direct means order، instruct، to slaughter the boy، slaughter means slay، slain، murder، قتل کرنا۔ and the executioner was directed to slaughter the boy، اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ وہ لڑکے کو ذبح کر دے۔ ایک بار پھر کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ the boy was brought to the altar، لڑکے کو قربان گاہ تک لایا گیا، and the executioner was directed to slaughter the boy، اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ وہ لڑکے کو ذبح کر دے۔ and all was ready، جب سب کچھ تیار تھا، the boy looked towards the sky and smiled، تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ Why do you laugh in such a position؟ The king asked، آپ ایسی حالت میں کیوں ہنستے ہیں یا کیوں ہنسے؟
The king asked, بادشاہ نے پوچھا. A son looks to the affection of his parents, said the boy. ایک بیٹا, affection means love, liking, شفقت, محبت. ایک بیٹا شفقت کے لیے یا شفقت و محبت کے لیے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے. said the boy, لڑکے نے کہا. if they fail, اگر وہ ناکام رہیں, they are expected to bring the case before the qazi to seek justice. they are expected, تو ان سے توقع کی جاتی ہے, to bring the case before the qazi, کہ وہ معاملہ قاضی کے روبرو پیش کریں. کیوں؟ to seek justice, حصول انصاف کے لیے. seek means search, look for, تلاش کرنا. to seek justice, انصاف کی تلاش کے لیے یا حصول انصاف کے لیے. اگر وہ ناکام رہیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حصول انصاف کے لیے معاملہ قاضی کے روبرو پیش کریں. بٹ ان دا پریزنٹ کیس, لیکن موجودہ حالت میں, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world. لیکن موجودہ حالت میں the parents have agreed, والدین یعنی میرے والدین رضامند ہو گئے ہیں, راضی ہو گئے ہیں, to get my blood shed, میرا خون بہا دینے پر, for the trash of this world, اس دنیا کے کوڑا کرکٹ کی خاطر. trash means garbage, junk, کوڑا کرکٹ. مراد ہے اس سے معمولی دولت, یعنی اس دنیا کی معمولی دولت. ترجمہ کرتے ہیں, لیکن موجودہ حالت میں والدین یعنی میرے والدین اس دنیا کے کوڑا کرکٹ یعنی معمولی دولت کی خاطر میرا خون بہا دینے پر راضی ہو گئے ہیں. The قاضی has issued a decree to kill me. قاضی نے میرے قتل کے لیے, مجھے مارنے کے لیے حکم نامہ صادر کر دیا ہے. The king thinks he will recover his health only through my slaying. Slaying means murder, slaughter, قتل. And I see no other refuge besides God Almighty. Refuge means haven, shelter, پناہ, اور besides means except سوائے. The king thinks he will recover his health only through my slaying. بادشاہ کا خیال ہے یا بادشاہ سوچتا ہے کہ وہ میرے قتل کیے جانے کے ذریعے ہی صحت حاصل کرے گا, یعنی صحت یاب ہوگا. And I see no other refuge, اور میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا, besides God Almighty, سوائے خدا قادر مطلق کے. ایک بار پھر دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ. بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ میرے قتل کیے جانے کے ذریعے ہی صحت یاب ہوگا یا اپنی صحت حاصل کرے گا, اور میں سوائے خدا قادر مطلق کے اور کوئی پناہ نہیں دیکھتا. To whom shall I complain against your brutality? If I am to seek justice from your hand, to whom, کس سے, shall I complain, میں شکایت کروں, against your brutality. brutality means cruelty, barbarity, بربریت. اس کو اردو میں بربریت, ظلم کہیں گے. جی, against your brutality, تمہاری بربریت کے خلاف, یعنی تمہاری بربریت کے خلاف میں کس سے شکایت کروں. if I am to seek justice from your hand, اگر مجھے تمہارے ہاتھ سے انصاف کی تلاش کرنی ہے, یعنی اگر مجھے تمہارے ہاتھ سے انصاف چاہیے. ایک بار پھر ترجمہ کرتے ہیں. تمہاری بربریت کے خلاف میں کس سے شکایت کروں اگر مجھے تمہارے ہاتھ سے انصاف کی تلاش کرنی ہے. The king felt disturbed. Disturbed means mental worry. بادشاہ کو ذہنی پریشانی محسوس ہوئی, یعنی وہ ذہنی طور پر پریشان ہوا. And on hearing these words, اور یہ الفاظ سن کر, he could not control his tears and said, اور یہ الفاظ سن کر وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا, and said, اور کہنے لگا. دوبارہ دیکھیے. The king felt disturbed, بادشاہ کو پریشانی محسوس ہوئی. And on hearing these words, he could not control his tears, اور یہ الفاظ سن کر وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا, and said, اور کہنے لگا. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. It is better for me to die, میرے لیے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں, than to shed the blood of an innocent boy, ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے کی بجائے. جی, تو کیا کہا اس نے کہ ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے کی بجائے
میرے لیے مر جانا بہتر ہے. He kissed the head and eyes of the boy. اس نے لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا. And presented him with a lot of wealth. اور اسے بہت سی دولت پیش کی. اس نے لڑکے کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اسے بہت سی دولت پیش کی، یعنی اس کو بہت سی دولت عطا کی. It is said, کہا جاتا ہے that the king also recovered within a week. Recover means heal, get well. صحت یاب ہو جانا، اچھا ہو جانا. جی it is said کہا جاتا ہے that the king also recovered within a week کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر صحت یاب ہو گیا. دوبارہ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر صحت یاب ہو گیا. عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ اس لیسن کو اچھی طرح تیار کریں گے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.